اس کے برخلاف عیسائیوں کی کتاب انجیل، یہودیوں کی کتاب توریت تبدیل شدہ ہے، اس کے نسخوں میں تبدیلی ہے، آج بھی یہاں بھی کچھ اور دوسری جگہ کچھ اور یہ توریت انجیل کے علاوہ تو جو اور کتابیں لوگ کہتے ہیں یہ الہامی ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کی کوئی سند ہے۔ قرآن مجید اور حدیث شریف کی سند ہے باقاعدہ، اور اور قرآن مجید تواتر کے ساتھ حدیث شریف نقل ہوتی ہے، اس میں بھی سند ہوتی ہے۔ یہ کہیں اور کسی مذہب والے کے یہاں یہ بات ہے ہی نہیں، اس لیے ان کا مذہب محفوظ ہی نہیں۔ آج آپ کسی سادھو سنت سے جو بہت زیادہ آپ سمجھتا ہو کہ ہم اپنے پالنے والے کو بھگوان کو بہت مانتے ہیں، بڑی تپسیا کرتے ہیں، اس سے اگر آپ یہ پوچھیں ذرا یہ بتلا دو پانی پینے کا طریقہ تمہارے مذہب میں کیا ہے، نہیں بتا پائے گا، کوئی طریقہ ہی نہیں۔ کھانا کھانے کا طریقہ ہے بتا دیجیے، نہیں بتا پائے گا۔ یہ تو صرف اس مذہب کی دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں سب باتیں بتا دی۔ پانی پینے میں بتلا دیا گیا دہنے ہاتھ سے پیو، بیٹھ کر پیو، ہاں کوئی جگہ ایسی ہو جہاں بیٹھنے کی نہ گنجائش ہو تو وہاں کھڑے ہو کے جائز ہے، ورنہ بیٹھ کے پیو، 3 سانسوں میں پیو، اللہ کا نام لے کے پیو۔ ایسے کھانے میں بھی بتلایا گیا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، آپ کے دسترخوان پر لوگ بیٹھے تھے تو ایک شخص ایسا بیٹھا تھا جو منافق تھا، یعنی ظاہر میں مسلمان تھا لیکن دل میں کفر چھپایا تھا، وہ بھی بیٹھا کھا رہا تھا۔ سب لوگ دائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ نہیں سنا اس نے، پھر بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا۔ پھر آپ نے کہا دہنے ہاتھ سے کھاؤ، پھر کہا 3 مرتبہ کہا، نہیں مانا تو آپ نے کہا اچھا نہ کھاؤ۔ آپ کے اس کہنے کا اثر یہ ہوا، یہ جلال تھا، جلال میں آپ نے کہا تھا نہ کھاؤ، اس کا دہنا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ اب وہ بڑھاتا ہے تو بڑھتا ہی نہیں، کھانا چاہتا ہے تو نہیں کھا پاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس نے آمنے سامنے کر دی، تو اس کو یہ سزا اس دنیا ہی میں مل گئی، ورنہ دنیا میں سزا نہیں ملتی، آخرت میں ملتی ہے سزا۔ تو میں یہ اس پر کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں بتانے والے ہر زمانے موجود ہیں، حفاظت کرنے والے تو محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آگے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر کی پیروی کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب اور مقبول بنا دے گا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اپنے کہتے تھے اللہ کے بیٹے، اللہ کے کوئی نہ بیٹے ہوتے ہیں نہ پوتے نہ کوئی والد، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، لیس کمثلہ شیء اس کی شان ہے، وہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، چاہتے ہیں ہم اللہ کو ہیں، تو کہا گیا یہ دعویٰ تمہارا بیکار ہے۔ اگر اللہ کو تم چاہتے ہو دل سے اور اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہے تو اللہ کے محبوب سچے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، ان کی پیروی کرو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم کو اپنا محبوب اور مقبول بنا لے گا۔ اللہ کے جتنے محبوب اور مقبول بندے ہیں سب کو مقبولیت ملی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو سید الطائفہ لقب دیا گیا۔ اولیاء کرام نے کہا یہ سید الطائفہ ہیں، یعنی اولیاء کرام کی جماعت کے افسر ہیں، سید الطائفہ سردار ہیں، افسر ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے الطرق کلھا مسدودۃ للاقتفاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اللہ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ بند ہیں۔ اب نہ یہودیت راستہ ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ کوئی ویدک دھرم، نہ کوئی اور دھرم۔ اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں جو قرآن میں آیا۔ قرآن کے خلاف نہیں جاتے اولیاء، قرآن کے خلاف جو جائے ولی ہی نہیں۔ آج کل تو معاملہ یہ ہے
کہ لوگ خالی دعوے دیکھ کے کیس میں دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی اللہ تک پہنچا ہوا ہوگا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا وہاں مرد ہے اور وہ عورت کا لباس پہنے ہے، اور وہ جماعت میں شامل ہو گیا، نماز پڑھتا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ حضرت مولانا سید ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے مبلغ۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ عورت کون جماعت میں شامل ہو گئی، عورتوں کے لیے بنا ہے جماعت میں شامل ہونا، کہاں سے ابھی؟ تو ایگزام نے کہا نہیں صاحب وہ عورت نہیں، وہ مرد ہے، وہ زنانہ لباس پہنے ہیں اور وہ سدا سہاگن ہے۔ سدا سہاگن یعنی وہ پیر ہیں اور سدا سہاگن ہے، اللہ کے نام پر وہ انہوں نے لباس زنانہ پہن لیا، نعوذ باللہ۔ خیر وہ نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد مولانا وہ ایسی شخصیت تھے کہ وہ انہیں صبر نہیں ہوتا، طویلہ ٹوکے کہنے لگے سنو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ ہو کہ اللہ کی لعنت ہو متشبہین من الرجال من النساء والمتشبہات من النساء من الرجال، ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنے، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کا لباس پہنے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو عورتوں کا لباس پہنے اس پر بھی لعنت، جو عورتوں کا لباس جو مرد پہنے، اور اگر عورت مرد کا لباس پہنے اس پر بھی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوری، یہ ہے لعنت کا مطلب۔ خیر لوگوں نے سمجھ لیا یہ بات ہے، اور لوگوں نے بتایا یہ تو مرید کرنے آئے تھے لیکن اب آپ لوگ آ گئے تو ان کے معاملے میں کھنڈک پڑ گئی، اور نئے مرید ہو گئے جن پر خود اللہ کی لعنت برس رہی ہے ان کے تم لوگ مرید ہو جاؤ گے۔ تو ایسے ایسے دنیا میں کرشمے دکھاتے ہیں لوگ، تماشے بناتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کرام نے متنبع کر دیا کہ اقتفاء اللہ کے رسول کی پیروی سے نجات ملے گی، اور کسی کی پیروی میں نجات نہیں، چاہے جس کی کوئی پیروی کرے۔ ایک آدمی اپنی عقل کی پیروی کرے، سوچے سویرے 4 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 سنت 2 فرض، ارے سویرے لاؤ، طبیعت بہت نشاط ہے، تازگی ہے، تازے تازے اٹھے ہیں، کوئی سستی نہیں ہے، لاؤ 2 کے 4 کے بجائے 8 پڑھ لو، 10 پڑھ لو۔ آپ خود مسئلہ جانتے ہیں یہ کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اللہ کی، 4 ہی ہیں اس وقت، 2 سنت اور 2 فرض، بلکہ 2 سنت پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی نفل بھی نہیں، نفل کا وقت ختم ہو چکا، فجر کا وقت ہوتے ہی، اور جب تک سورج اونچا نہ ہو جائے تو کوئی نفل نہیں۔ سورج اونچا ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز ہے، 2 یا 4 رکعت پڑھ لے، وہ بھی نفل ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے نہیں چلتا دین میں معاملہ، دین میں اپنی عقل سے معاملہ نہیں چلتا ہے، دین میں معاملہ چلتا ہے پیغمبر کی اتباع سے اور ان کی پیروی سے معاملہ چلتا ہے۔ تو یہ بزرگ بھی فرما رہے ہیں، سب فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کی پیروی۔ شیخ سعدی تو یہاں تک لکھ گئے مپندار سعدی کی راہ صفا تمہارت جزر پہ مصطفیٰ، کہ دیکھو یہ مت سمجھو ایسا جی کوئی تصوف کا راستہ ایسا بھی ہے طریقت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے علاوہ، ان کی پیروی ہی میں سب کچھ ہے، شریعت بھی، طریقت بھی، حقیقت بھی، معرفت بھی، جو بھی الفاظ ہیں اصطلاحات وہ سب انہی کے حکم کے تابع ہیں، ان کے دین کے تابع ہیں۔ اور خلاف پیغمبر کثیر گزید کہ ہرگز و منزل نخواہد رسید، پیغمبر کے خلاف جو راستہ چلے گا وہ منزل تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ منزل ہے کیا؟ کوئی سوچے یہ منزل کیا ہے؟ منزل ہے اللہ کی رضا اور جنت، یہی منزل ہے ہر انسان کی۔ تو اللہ کی رضا اور جنت یہ منزل ہے، یہ نہیں مل سکتی جب تک کہ پیغمبر کے قدم بقدم نہیں چلے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے حکم بھی دیا ہے اور کچھ چیزوں سے روکا بھی ہے۔ اتباع کا مطلب ہے جن باتوں کو حکم دیا ہے ان کو مانو، ان کو معروفات کہتے ہیں، بھلے کام، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکو۔ اور یہاں تک کہہ دیا گیا جو میں نے روایت پڑھی ہے کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی، کوئی صاحب ایمان، اس میں علماء کی قید نہیں ہے، اگر کسی منکر کو دیکھے، منکر کہتے ہیں شریعت کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بگاڑ دے، ختم کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر نہیں طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے بگاڑنے کی تو اپنی زبان سے کہہ دے بھائی یہ برا کام ہے۔
اور اگر زبان سے کہنے کی بھی ہمت اور طاقت یا موقع نہیں ہے، ایسے موقع نہیں ہوتے ہیں، تو اپنے دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور درجے کی ایمان ہے، لیکن دل میں برا سمجھے۔ دل میں برا سمجھنے کی علامت بزرگوں نے یہ بتلائی ہے کہ اس کام میں شرکت نہ کرے، یہ دل میں برا سمجھے۔ یہ مطلب نہیں کہ برا بھی سمجھے اور اس میں شرکت بھی کر لے تو کیسے سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی اس کام کو برا سمجھ رہا ہے۔ تو یہ فرمایا ہے اللہ کے رسول نے کہ تم میں سے کوئی دیکھے، وضاحت کی گئی کہ وہ کام کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت سے روکے، لیکن دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے یا تو وہ زبان سے کہیں یا اس کو برا سمجھیں۔ اب کتنے منکرات ہیں، ایک تو منکر یہی ہے سب سے بڑا، ہم لوگوں میں امت میں داخل ہو گیا ہے غیر قوموں کی نقالی، غیر مسلموں کی نقالی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ دوسروں کی مشابہت، دوسروں کی نقالی، دوسروں کو دیکھا دیکھی کہ وہ یہ کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں، یہ انتہائی بری حرکت ہے۔ اس امت کو خیر امت بنایا گیا ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ جنت میں سب سے پہلے داخلہ پیغمبروں کو ہوگا، اور پیغمبروں کے بعد تو امتوں کا داخلہ ہوگا، ان امتوں میں سب سے پہلے اسی امت کا داخلہ ہوگا۔ آخری امت ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور ان کی برکت سے جنت میں پہلے داخلہ ہوگا انبیاء کے بعد اس امت کے لوگوں کا۔ اب جب یہ فضیلت ہے تو دوسروں کی نقالی کیوں کی جائے؟ دوسروں کی نقالی کرنے والے کو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، ہم سے الگ ہو گیا۔ جو دوسروں کی نقالی کرتا ہے وہ ہم میں سے الگ، شکل و صورت میں بھی دوسروں کی نقالی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے ایران کے بادشاہ کے دو نمائندے، بہت عبرت انگیز واقعہ ہے۔ آپ نے خط بھیجے تھے بادشاہوں کے نام، تو ایران کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا کسرا، لقب تھا اس کا کسرا، اس کے پاس خط بھیجا۔ خط میں لکھا ہوا تھا من محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم فارس اسلم تسلم تھا، کہ اے فارس، ملک ایران فارس کے بادشاہ کسرا، محمد رسول اللہ کے نام سے بادشاہ کے نام یہ خط ہے، اور اسلام کی اس کو دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اگر اسلام کو مان لے گا تو بچ جائے گا، یعنی حکومت بھی بچ جائے گی اور آخرت میں عذاب سے بھی بچ جائے گا، اور اگر نہیں مانے گا تو گھاٹا ہی گھاٹا۔ اس بادشاہ کا بھتیجا بیٹھا تھا، کارے بادشاہ سلامت، دیکھیے انہوں نے اپنا نام پہلے لکھا ہے اور آپ کا نام بعد میں لکھا ہے، حالانکہ آپ بادشاہ ہیں۔ وہ کچھ نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ کیا جانے کہ وہ پیغمبر ہے؟ کہا وہ عام آدمی ہے، انہوں نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا ہے اور آپ کا نام بعد میں لکھا ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ ہے، اس نے خط پھاڑ دیا، اور جو خط لے کر گئے تھے ان کو برا کہا، واپس کر دیا، اور کہا جاؤ ہم فوج لے کے آئیں گے، حملہ کریں گے۔ چلے آئے وہ۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے دو آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو وہاں سے پکڑ لاؤ، اتنی اس کی ہمت، ایک تو خط پھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا جیسے اس نے خط کو پھاڑا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرتے۔ یہی ہوا، اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر وہ دو آدمی آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم اپنے بادشاہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ کہا مگر یہ بتاؤ تمہاری یہ مونچھیں تو بہت بڑی بڑی ہیں اور داڑھی تم لوگوں کے بالکل غائب ہے، ایسا کیوں ہے؟ کہا وہ ہمارا بادشاہ بھی ایسے رکھتا ہے، تو ہم تو اپنی حکومت کے بادشاہ کے فرما بردار ہیں، وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، ہم بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو حکم دیا ہے مونچھیں کترواؤ اور داڑھی رکھو، اس پر غور کرتے رہیے گا، یہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، میرے رب کا تو حکم یہ۔ پھر کہا اچھا تم رات بھر رکو، سویرے پھر ملنا۔ وہ رکے، یہ تو ہمت نہیں پڑی کہ یہ کہیں کہ آپ کو ہم پکڑ لے چلیں، یہ کہا آپ کو بلایا ہے ہمارے بادشاہ نے۔ سویرے وہ پھر بلائے گئے، آپ نے کہا جاؤ واپس۔ رات کو تمہارے بادشاہ کو اس کے لڑکے نے قتل کر دیا اور وہ خود بادشاہ بن گیا۔ اب ان کو حیرت، یہ وہ زمانہ نہیں تھا جس میں یہ موبائل فون وغیرہ یہ چیزیں ہوں جو ایک دم پتہ چل جائے،
پہلے زمانے میں تو دنیا کے ایک کونے میں کوئی واقعہ ہوتا تو کئی مہینوں کے بعد خبر ہوتی تھی دوسری جگہ کے لوگوں کو، بعض جگہ نہیں بھی ہوتی تھی. تو اس بادشاہ کے قتل کی خبر دوسروں کو نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، وہ ختم کر دیا گیا. ان دونوں کو بڑی حیرت تھی، رکے وہیں. اس کے بعد شام تک خط آیا ایک دوسری جگہ سے، اس نے یہ لکھا تھا اس بادشاہ کے گورنر کی طرف سے کہ دیکھو ایسا ہے، تم جہاں گئے ہو ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، وہ جو کچھ کہیں اس کو سن لو اور مجھے آ کر بتاؤ میرا باپ ظالم تھا اور میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اب میں بادشاہ ہو گیا. تو دیکھو اللہ نے مسلط کر دیا اس کے لڑکے کو، اس بادشاہ کے لڑکے نے اپنے باپ کو قتل کیا. یہ کاہن سزا ملی؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اس کے لڑکے نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب وہ لوگ پھر بہت حیرت میں رہے کہ اب خبر مل رہی ہے ہم کو اور ان کو خبر پہلے ہی ہو گئی. تو ضرور یہ اللہ کے خاص ہیں جو اللہ نے ان کو بتا دیا ہے، ورنہ ان کو خبر کیسے ہوتی. پھر وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے اس بنیاد پر. تو دیکھو اللہ کے رسول کو مشابہت پسند نہیں تھی غیر مسلموں کی. ہم لوگ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. بہت سی چیزوں میں مشابہت. بعض لوگ تو ایسے مسلمان نظر آتے ہیں کہ اگر ان کو دیکھو تو پہچان نہیں ملتا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. ہو مسلمان اور تمہارے اندر علامت ظاہر میں کوئی نہیں، اگر کہیں تمہارا انتقال اچانک کہیں ہو جائے اور وہاں کوئی مسلمان نہ ہو، غیر مسلم سمجھ کیا والوں کیا سلوک کریں. تو مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو اللہ کے پیغمبر کی بات ماننی ہے، چاہے کہ اس کا مذاق اڑائے یا کچھ کرے. تمام معاملات میں جیسے آج کل شادی بیاہ ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے. اصولی بات ہر جز کی تفصیل کون کرے گا؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں ہو رہی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ امر ربی بمحق المعازف والمزامیر، کہ میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے ہر قسم کے باجوں کے ختم کرنے کا، چاہے وہ منہ سے بجائے جاتے ہوں یا ہاتھ سے. پہلے تو لوگ شادی میں سمجھتے تھے باجا، اب باجا نہیں تو اس کی جگہ دوسری چیزیں نکال لی، اس کی فلم بنتی ہے باقاعدہ. جو چیز ناجائز وہ نہیں کرنا چاہیے شادیوں میں. دوسرے قوموں کی نقالی نہیں ٹھیک ہے. دوسرے کھڑے کھڑے کھانا کھلاتے ہیں تو بعض مسلمانوں میں بھی رواج ہو گیا کھڑے کھڑے کھلاؤ. ارے بیٹھ کے کھلاتے تو نہیں، بیٹھ کے انتظام ہے تو یہاں پر غنیمت تھا کرسی پر کھا لیا، وہ بھی بیٹھنا ہے. لیکن کھڑے کھڑے یہ اسلام کی تہذیب کے خلاف ہے اور بہت جگہ بفر دعوت کے نام سے کھڑے کھڑے کھانا کھلاتے ہیں اور اس کا نام تہذیب رکھتے ہیں. الٹا رات کا نام دن رکھ دینے سے وہ دن تھوڑے ہو جائے گا، رات تو رات ہی رہے گی. ہم تو مکلف اس سے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا. ایران کے دربار میں مسلمانوں کا وفد گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران کے بادشاہ کے ہاں. تو اس وفد کے لیے کھانا آیا سونے اور چاندی کے برتنوں، پینے کے لیے بھی سونے کے برتن، کھانے کے لیے چاندی کے برتن. تو وہ صحابہ جو تھے گئے تھے نمائندہ بن کر، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم کو آپ مٹی لوہا یا کسی بھی دھات کا برتن میں کھلائے ہیں ہم کھا لیں گے. ہمارے پیغمبر نے سونا اور چاندی کے برتن میں کھانے سے پینے سے منع کیا. اتنے وہ پیروی کرنے والے تھے. یہ نہیں سوچا کہ بادشاہ ہے یہاں جو مل جائے، جیسے بہت بڑے نیتا کسی اور کے یہاں دعوت ہو سوچا ارے یہاں جیسے کھلایا جا رہا ہے بھائی کھا لو، یہاں اپنے اسلام کی کوئی بات ہے. تو مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے ہم ہر جگہ مسلمان ہیں. یہ نہیں مسجد میں تو مسلمان ہے اور مسجد کے باہر کا مسلمان نہیں. ہر جگہ مسلمان ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے. انہوں نے نہیں کھایا اور اس کے بعد ایک صحابی تھے وہ پلیٹ صاف کرنے لگے تو دوسرے نے اشارے سے کہا یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کھانے کے حریص ہیں جبھی پلیٹ خوب صاف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سمجھیں تو سمجھا کریں. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے اس سے برکت ہوتی ہے، پلیٹ کو خوب صاف کر لیا جائے، اس سے برکت ہوتی ہے تو ہم برکت والا کام کریں گے اللہ کے رسول کا. ہم ان حمقہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ان احمقوں کی بات تھوڑے ہم مان لیں گے. یعنی اللہ کے رسول کی بات جو نہیں مانتے ان کو صحابہ نے احمق کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر چیز میں ہونا چاہیے. مشابہت ہوتی ہے. ہندوؤں کے یہاں یہ شادی بیاہ میں ٹیکا چڑھتا ہے، مسلمانوں نے اس کا دیکھا دیکھی ٹیکے کی نقل کی ہے، مانتے ہیں. بہت سے لوگ مطالبہ رکھتے ہیں اور بہت سے بیچارے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے رشتہ طے کرنے کے بعد بھی رکے رہتے ہیں، اس لیے کہ ابھی انتظام نہیں، اس لیے رکے رہتے ہیں.
اب اپنے رشتے داروں سے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے، اتنا مطالبہ ہے، یہ ادا کرنا ہے، تو سب لوگ اس میں تعاون کرو. لوگ تعاون کر بھی دیتے ہیں ہمدردی میں. تعاون کسی کر دینا کوئی برا نہیں ہے، اچھا ہے. لیکن یہ بات ہی کہاں سے آتی؟ ان کے یہاں 5 لاکھ 4 لاکھ جتنے کا لڑکا بک جائے، لڑکے کو بیچتے ہیں جیسے کتے بیچے جاتے ہیں، ایسے بیچتے ہیں. تو ان کی نقل ہم بھی کرنے لگے کہ ہم بھی اپنے لڑکے کو بیچتے ہیں کہ ہم کو گاڑی چاہیے، 4 پہیے چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. نہیں اگر منہ سے کہہ پاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو بلا کر اس کو یہ دے رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مانگ رہا ہے. یہ جائز نہیں ہے مطالبہ. جہیز ویسے کوئی خوشی خوشی کوئی چیز دے دے، نمائش نہ کرے، اور کوئی خوشی خوشی لے لے، اس کی گنجائش ہے، جائز ہے. لیکن اس میں دباؤ ڈالنا اور اس میں مطالبہ کرنا، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. تو میں نے کہا تھا نا، ایک بڑی برائی ہم لوگوں میں ہو گئی ہے دوسروں کی نقل. ان کی نقل کی دیکھا دوکھی میں بہت سی رسمیں ہوتی ہیں جو غیر مسلموں کی نقل ہے. تیرا بھی غیر مسلموں کی نقل ہے. بہت سی رسمیں غیر مسلموں کی نقل میں ہوتی ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے رکنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہم اس کے بات کے پابند ہیں کہ اللہ کے رسول نے مہر کی اہمیت بتلائی ہے، دعوت ولیمہ کی اہمیت بتلائی ہے. ہاں کوئی مہمان آ گیا، عزت سے اس کو کھانا کھلاؤ. کوئی مہمان آیا ہے، اب کرتے لوگ بے عزتی پر تیار ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ کھلا دیا، وہ کھلا دیا. کھانے میں عیب نکالنا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا منع ہے. کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. جو بھی ہے اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، اس میں عیب نہ نکالو، جو میسر آ جائے اس کو کھا لو. تو یہ سب دوسروں کی دیکھا دوکھی باتیں بہت سی پھیل گئی ہیں. شراب بہتوں میں ہے، جوا ہے. یہ بیمہ جو ہے یہ بھی جوا کی ایک شکل ہے. اس میں بھی البتہ 2 شکلیں ہیں. ایک تو بیمہ ہوتا ہے اضطراری، یہ میں مسئلہ بتلایا دے رہا ہوں. ایک بیمہ ہوتا ہے اضطراری اور ایک بیمہ ہے اختیاری. اضطراری بیمہ یہ ہے کوئی گاڑی خریدتا ہے، بیمہ کرانا اس پر لازم کیا ہے حکومت نے. اور بھی بعض ایسی حالتیں ہیں کہ اس میں کوئی سرکاری ملازم ہے، اس کی تنخواہ میں سے بیمے کی رقم کٹتی ہے، وہ لے نہیں سکتا، وہ کاٹ لیتے ہیں. تو یہ اضطراری بیمہ ہے، یعنی اس میں وہ مجبور ہے، گنہگار نہیں ہوگا. لیکن دوسرا اختیاری بیمہ ہے، زندگی کا بیمہ ہے، کہیں کسی چیز کا بیمہ، کہیں کسی چیز کا بیمہ. وہ بھی ایک قسم کا جوا ہے، قمار ہے، میں داخل ہے، اور وہ جائز نہیں ہے. تو ایسے مسائل میں پوچھ لینا چاہیے کہ یہ حالت جواز کی ہے یا جواز کی نہیں ہے. اگر جواز کی حالت ہو تو اختیار کرنا چاہیے، اور جواز کی حالت نہ ہو تو اختیار نہیں کیے. ایسے سود حرام ہے اسلام میں. اللہ الربا یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات میں تو برکت دیتا ہے، لیکن سود کو مٹاتا ہے اللہ، بے برکتی اس میں ہوتی ہے. اس لیے سود سے بچنا چاہیے. حفاظت کے لیے کسی نے رقم اگر کسی سرکاری بینک میں جمع کی ہے تو وہاں حفاظت زیادہ ہوتی ہے، تو اس پر اگر سود ملتا ہے تو اس سود کو خیرات کر دے بلا اس نیت کے کہ ہم کوئی صدقہ کر رہے ہیں. اس کی گنجائش ہے رفایا اس پر کر دے، خرچ یا صدقہ کر دے، لیکن سود اپنے استعمال میں نہ لائے. تو بہت سے منکرات ہیں، وہ معاشرہ کی وجہ سے، سماج کی وجہ سے خلاف شریعت کام بہت سے پھیلے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں دوسروں کی دیکھا دیکھی اور نقالی میں پھیلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو نقل کرنا چاہیے، اتباع کرنا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے صحابہ کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی اتباع کرنا چاہیے. اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں فلاح ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو خیر و فلاح والے راستے پر چلائے.